حقائق کی دنیا ہے، الفاظ کی دنیا نہیں۔ دنیا بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارا پاکستان تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا پاکستان حکومتوں کے تبدیل ہونے کے باوجود ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور افسوس بڑھ کر یہ ہوتا ہے، وہ مثال ہے نا جی، بڑے سے تو بڑے سے، چھوٹے سے سبحان اللہ، جھوٹے تو جھوٹے، صادق اور امین بھی سبحان اللہ۔ جو بھی پاکستان کو حکمران ملتا ہے تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے عدالتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور سب نے عدالتی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو ایزیلی عدالتوں کے سامنے پیش کر دے، جی میں اپنے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اور جن کو دیکھا ہے تو ان کو حکومت نہیں ملی۔ تو ان کے متعلق ہمیں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، تو اس کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے میں آپ کو قرآن کا سہارا لے کر تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 123 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم نے ہر بستی کے اندر، ہر شہر، ہر ملک کے اندر ایسے بڑے مجرم پیدا کیے ہیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، جو اپنی مکاریاں دکھاتے ہیں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کی مکاریاں پڑتی انہی پر ہیں، لیکن ما یشعرون، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے جتنے بھی حکمران آئے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے چکروں میں آتے ہیں، کوئی عوام کا خیر خواہ نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی کیا فرماتے ہیں، تھوڑا آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ زبردست انتقام لینے والا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دنیا میں بھی انتقام لے سکتا ہے، آخرت میں بھی انتقام لے سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ زبردست غالب ہے، عزیز ہے، وہ جس طرح چاہے انتقام لے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو ظالم ہے ان سے بھی انتقام لیا جا رہا ہے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کسے ہیں ان پر بھی کیا ہے، ان سے بھی انتقام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر دونوں طرح کے چلتے ہیں، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے مکار ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کب سے پاکستان ترقی کی طرف جا چکا ہوتا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری عوام بھی ان کے الفاظوں کے جال میں پھنس جاتی ہے، اور ہماری عوام کو بھی یہ الفاظوں کے ذریعے گمراہ کر لیتے ہیں، اور ہماری عوام جذبات کے اندر آ کر ان کی تقلید کر بیٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر پرویز مشرف نے یہ کہا تھا، جی میں نے تو کشمیر کو فتح کر لیا تھا اور نواز شریف نہیں فتح نہیں کرنے دیا، جی سارا قصور نواز شریف کا ہے۔ بھائی آپ کو بعد میں حکومت مل گئی ہے، آپ ملک کے سرپرست بھی ہیں، آپ فوج کے بھی سرپرست ہیں، آپ نے 8 سال بلا شرکت غیر حکومت کی ہے، تو آپ نے بعد میں کشمیر کو کیوں فتح نہیں کیا؟ جی صرف اپنے آپ کو ہیرو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ نعرہ لگا دیا ہے۔ اور اسی طرح اب موجودہ ہمارا حکمران جو سابقہ وزیر اعظم ہے جناب عمران خان صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ان کے بچے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی کوئی پوچھے جناب من آپ کے بچے کہاں ہیں، آپ کی فیملی کہاں ہے، آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ الفاظوں کی وجہ سے ہم ان کے جال کے اندر پھنس چکے ہوتے ہیں، اور ان کے الفاظوں نے ہماری عوام کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی غلط فہمی نکالتا جاؤں، ہم عوام دوسروں کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عوام نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے آج تک ہم نے سر نہیں اٹھایا، اور آج تک ہم نے ایسے حکمران کا انتخاب نہیں کیا جو حکمران وطن کا خیر خواہ ہو، جو حکمران غریب عوام کا خیر خواہ ہو۔ کیوں؟
اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو عوام میں شمار نہیں کرتے اور دوسروں کو عوام میں شمار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر جو حکمران ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ جی یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے۔ سب نے دل کھول کر ملک کو لوٹا ہے، لیکن کسی نے کوئی خیر خواہی نہیں دکھائی، اور صرف کیا کرتے آ رہے ہیں، امت کو گمراہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا یہ مکار ہیں، اور ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ یہ اپنی مکاریاں دکھائیں، اور ان کی مکاریاں پڑیں گی انہی کے اوپر۔ یہی وجہ ہے پرویز مشرف نے پہلے تو نعرہ لگایا جی میں نے کشمیر کو فتح کر لیا تھا، یہ تو قصور صرف نواز شریف کا ہے، اس نے مجھے فتح نہیں کرنے دیا، نہیں تو میں تو فتح کر چکا تھا، تو اس نے ہمیں صرف چونا لگایا ہے، وگرنہ بعد میں فتح کر لیتا۔ لیکن اس نے فتح نہیں کیا، فتح کرنے کی بجائے، کافروں کو جواب دینے کی بجائے، کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بجائے، اس نے ہمارے بھائیوں کے سینوں کے اندر گولیاں گھسائیں۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ابھی موجودہ حکمران جو سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، ان کو بھی اگر غریب عوام کا احساس ہوتا تو اپنے آپ کو عدالتوں کے پیش کر دیتے کہ جی میں تیار ہوں، تاکہ عوام کے اوپر آنسو گیس نہ چھوڑے جائیں، عوام کے اوپر شیلنگ نہ کی جائے، اور عوام کے اوپر ڈنڈا نہ چلایا جائے، اور عوام کے اوپر مزید خرچ کر کے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا جو بھی آتا ہے وہ صرف اپنے مفاد کے لیے آتا ہے، عوام کا مفاد اور عوام کا خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں اب ہمیں دیکھنا ہوگا عوام کے خیر خواہ کون ہیں اور ملک کے خیر خواہ کون ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن پاک سے سہارا لینا ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا اگر علماء کرام کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ شاید نہ جانتے ہوں، کیونکہ آپ نے علماء کرام کی حکومت دیکھی نہیں۔ جب علماء کرام کی حکومت آ جاتی ہے تب یہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پر بھوک کی وجہ سے مر گیا تو حکمران کو حساب دینا ہوگا۔ اور یہ جو بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں اگر مولویوں کی حکومت آ گئی خوشحالی آ جائے گی، اگر مولویوں کی حکومت آ گئی تو پھر مولویوں کی لائن لگ جائے گی، لہٰذا پوری دنیا یہی کہے گی ہمیں تو اسلام چاہیے۔ کیوں؟ اسلامی ریاست کے اندر یہ جو ریاست ہے یہ در حقیقت ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری لی نہیں جاتی، مانگی نہیں جاتی، ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اور یہ جتنے ہیں یہ اپنے گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اپنے گھر والوں کا احساس نہیں کرتے، تو یہ دوسروں کا خاک احساس کریں گے۔ یہی وجہ ہے آج ایک عام انسان جو رکشہ چلانے والا ہے اس کا موازنہ ہمارے وزیر ریلوے کے ساتھ کیا جائے تو ہم موازنہ کرتے ہوئے شرما جائیں گے۔ کیوں؟ جو ایک عام انسان رکشہ چلانے والا ہے وہ انسان سال بعد دوسرا رکشہ بنا لیتا ہے۔ ہماری وہ ٹرین جس کے پیچھے 15 سے 20 ڈبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی انجن اس کو کھینچ کر لے جاتا ہے، تو وہ چہ جائے کہ ترقی کرتی، اور وہ بھی کیا ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ مخلص لوگ کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یہ عدالتوں سے نہیں ڈرنے والے، یہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ انہیں پتہ ہے ہم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو حکمران سے صرف عدالتیں نہیں پوچھیں گی، اللہ رب العزت بھی پوچھیں گے۔ اس نے قبر کے اندر بھی جواب دینا ہے، اللہ رب العزت کی طرف بھی، اللہ رب العزت کو بھی جواب دینا ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے، اور ایک دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا سارا اعمال نامہ اس نے خود پڑھنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم جذبات کے اندر اندھے ہو کر، ہم جذبات کے اندر آ کر ان لوگوں کے پیچھے اپنی جانیں، اپنا وقت، اپنا مال ضائع نہ کریں جو ہمارے
اور ہمارے وطن کے خیر خواہ جو ہمارے اور ہمارے وطن کے خیر خواہ نہیں ہیں، ان لوگوں کے پیچھے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور ان لوگوں کو موقع دیں جو ہمارے وطن کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ اور غریب لوگوں کا احساس رکھتے ہیں، اور وہ علماء کرام ہیں۔ ضروری نہیں صرف وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ضروری نہیں صرف سراج الحق صاحب ہیں، ضروری نہیں صرف ٹی ایل پی والے ہیں، ضروری نہیں صرف ساجد میر صاحب ہیں۔ بھائی آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے مسلک کا جو عالم دین ہے، آپ اس کو آگے کریں۔ اب دیکھیں پھر ملک کیسے ترقی کرتا ہے۔